السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز جنازہ اور آخرت کی یاد پر بات کی تھی۔ جنازہ تو ہم سب نے پڑھنا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا، یا ہمارے والدین کے جانے کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی ہستیوں کی، جن کی قدموں تلے جنت ہے، اور یہ جانیں گے کہ ان کی زندگی میں اور ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ بھلائی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ خرچ کرنا ہی خدمت ہے۔ یاد رکھیں، بڑھاپے میں والدین کو آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کے وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان کی بات کو صبر سے سننا، یہ اصل بندگی ہے۔ اگر آج وہ آپ سے خوش ہیں تو سمجھ لیں کہ رب بھی آپ پر خوش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز جنازہ کے حوالے سے موت کی حقیقت پر بات کی تھی۔ جنازہ ایک ایسی خاموش پکار ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، لیکن اس سفر کے دوران کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا حق ہم مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتے، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے، جب والدین حیات ہوں تو ان کے لیے قدر کیسے کی جائے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر ان کی قبروں کو کیسے روشن کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ شاید آج کا کوئی ایک جملہ کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ ذرا غور کریں، اف وہ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو ہم بیزاری سے بولتے ہیں۔ اگر اسلام اتنی سی بات پر بھی منع کرتا ہے تو جو لوگ اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں یا ان کی بات کاٹتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے اس مصروف دور میں ہم موبائل فون کو گھنٹوں تک دے دیتے ہیں، لیکن جب ماں پکارتی ہے یا والد کوئی پرانی بات دوبارہ سناتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کا بڑھاپا آپ کے صبر کا امتحان ہے، اور یہی صبر آپ کی جنت کا راستہ۔ ایک طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑھاپے میں انسان بچہ بن جاتا ہے۔ ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ چڑچڑا ہو سکتے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کے بچپن میں آپ کی ہر ضد کو مسکرا کر برداشت کیا۔ آج وقت کا پہیہ گھوم کر وہیں آ گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ اور ان کے پاس بیٹھ کر صرف 10 منٹ کی گفتگو ان کی ذہنی صحت کے لیے کتنی بڑی دوا ہے؟ دنیا کی مہنگی ترین خوراک وہ خوشی نہیں دے سکتی جو اولاد کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے سے ملتی ہے۔ اگر آپ آج اپنے والدین کو وقت نہیں دیں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کو وقت نہیں دے گی، کیونکہ یہ ایک مکافات عمل برحق ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان بہنوں بھائیوں کی جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، اصل ذمہ داری تو اب شروع ہوئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جن میں سے ایک نیک اولاد کی دعا ہے۔ آپ کے والدین قبر میں آپ کے تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے نام پر کسی غریب کو کھانا کھلانا یا کسی مسجد میں قرآن پاک رکھوانا، یہ وہ روشنیاں ہیں جو براہ راست ان کی قبروں میں پہنچتی ہیں۔ پانی کا کنواں یا سبیل، پیاسے کو پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ ایک پودا لگائیں، جب تک پرندے اس کے سائے میں بیٹھیں گے اجر آپ کے والدین کو ملے گا۔ کسی یتیم بچے کو تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، کیونکہ ان کے لیے پاس جنت کمانے کا موقع گھر میں موجود ہے، اور وہ لوگ جن کے والدین بچھڑ گئے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، آپ کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو بھی 2 نفل پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اہم لگا ہو تو اس صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔